سلطان سے وہ کہتے ہیں ہیلتھ منسٹری کا قدیر پٹیل کے ہاتھ میں، جس کے پاس نہ اس کا تجربہ نہ علم، کیسے ایک بی اے پاس آدمی اس وزارت کو، وہ بھائی یہاں بڑے بڑے جاہل جو ہیں وہ اس ملک کو 74 سال کے ساتھ یہی کھلواڑ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. کون سے 74 سال کے بعد کو حالات بہتر ہو گئے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جب پاکستان بنا تو لٹا پٹا تھا، کک نہیں تھا، کامن پینس تک نہیں تھی، کانٹوں کے ساتھ نا دفتروں میں بیچارے بیٹھ کے کانٹوں کے ساتھ وہ کاغذ جوڑتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بہت کچھ برباد ہو چکا تھا، لاکھوں لوگوں کے گھر بار پیچھے رہ گئے تھے، عزتیں پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، معصوم بچے کرپانوں پہ اچھال دیے گئے. لیکن ایک بات تھی، یہ ملک مقروض نہیں تھا. آج آپ نیوکلیئر پاور ہو سو کالڈ، لیکن آپ کا بچہ گروی پڑا ہے، تو آپ کس بات کو رو رہے ہیں؟ ہیلتھ منسٹری یہاں ایک میں آج ہی پتہ نہیں مجھے کوئی دکھا رہا تھا واک پہ، کوئی نہیں، اطہر ملک ان کا نام ہے، اور وہ مشرق اخبار میں ابن صحرا کے نام سے کالم بھی لکھتے ہیں، کالم کا عنوان ہے یو ٹرن. تو وہ مجھے دکھا رہے تھے آج کوئی امیتابھ بچن کی انڈین ایکٹر جو ہے، ان کی کوئی فلم تھی، تو پتہ نہیں کس پوزیشن میں بیٹھ کے پوری کیبنٹ ہے، وہ کہتا ہے یہ جانا پہچانا ڈاکو ہے، قبضہ گروپ ہے، اچھا اس کو منسٹری آف فائننس مل گئی ہے، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. وہ یہ جعلی دوائیاں بناتا ہے، منسٹری آف ہیلتھ اس کو مل گئی ہے، ویری گڈ ویری گڈ. وہ تنزیہ سا ایک پروگرام ہے، وہ کر کے دیکھیں. ہندوستان اور پاکستان کہانی کی زیادہ مختلف ہے. یہ گجرانوالہ سے ہیں جی سلطان احمد. میں پہلی بار معذرت کر رہا ہوں، سوال ایسا ہے جس کا سوال بڑا زبردست، بڑا بنیادی، لیکن اس میں بدشگونی کا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ مجھے سوال دہراتے ہوئے مجھے نا کوفت ہو رہی ہے، اذیت محسوس ہو رہی ہے. سو آئی ایم سوری سلطان احمد صاحب، آپ کا سوال بہت قابل احترام ہے، بڑا ویلڈ ہے، حقائق کے بہت قریب ہے، لیکن افسوس میں سوال پڑھ نہیں سکتا.